أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن والاه اما بعد. پیچھے کئی آیتوں سے بنی اسرائیل کے نسلی تفاخر، خاندانی فخر اور دینی اجارہ داری کا تذکرہ کر کے ان کا جواب دیا جا رہا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اور ان کی کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. خاص طور پر جو ابھی آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک اہم مسئلے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس بھی اس کے سامنے ہوتا تھا. کعبۃ اللہ کی اس جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ اسی جانب مسجد اقصیٰ بھی ہوتی تھی. لیکن جب مدینے گئے تو کعبۃ اللہ ایک طرف ہو گیا، مسجد اقصیٰ دوسری طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اسی کو قبلہ کہتے ہیں. قبلہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود مسلمان بھی دل سے یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے اپنی مرضی کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس میں بڑی آزمائش بھی تھی مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، اس لیے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تقریباً 17 مہینے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اب یہ مسلمانوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن جو یہود و نصارہ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے ہی کو عبادت سمجھ رکھا تھا، اور ان کے یہاں یہ عقیدہ تھا کہ جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی طرف موجود ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اب ان لوگوں کو موقع مل گیا، یہود بھی اور اسی طرح سے منافقین بھی جو مدینہ میں تھے، مشرکین بھی. اب وہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کا اب کیا ہو گیا، ابھی ڈائریکٹ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں مڑ گئے. یہود و نصارہ ان کو تو جلن ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے قبلے کو چھوڑ کر دیکھیے نیا قبلہ انہوں نے شروع کر دیا. منافقوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب ڈائریکٹ دوسری طرف رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اس طرح سے پروپیگنڈے کرنے لگے. چونکہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے مسلمانوں کی ذہناً تیار کیا کہ آگے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے
اس حکم کی وجہ سے تمہیں بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے طعنے سننے پڑیں گے، تنقید لوگ کریں گے، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آپ کو پہلے سے اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی کو آنے والی مصیبت کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جائے اور اس کے لیے وہ ذہناً تیار رہے، تو پھر وہ مصیبت اتنی مشکل نہیں رہتی، بنسبت اس کے کہ ڈائریکٹ کوئی مصیبت آئے تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہی آیت نازل کر کے بتا دیا، چنانچہ ارشاد ہے سیقول، ان قریب کہیں گے، السفہاء، بیوقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، سفیہ کی جمع سفہاء بیوقوف کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ملت ابراہیمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے دوری وہی اختیار کرے گا جو بیوقوف ہوگا، اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈالے گا۔ یعنی اتنی اچھی چیز اگر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ تو سفیہ اس کو کہتے ہیں جس کی عقل کمزور ہو، جس کے اندر زیادہ پختگی نہ ہو۔ کہا کہ ایسے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر، ورنہ جو شخص اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، اس کے لیے اللہ کا جو حکم ہے وہی اصل ہے، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، چاہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا جو اس طرح سے اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا سیقول السفہاء من الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ان قریب کہیں گے ما ولاہ، کس چیز نے ان کو پھیرا، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے بیت المقدس کو انہوں نے قبلہ بنا کر نماز پڑھا تھا، اب اس قبلے کو چھوڑ کر دوسری طرف کیوں مڑ گئے؟ واللہ یولی میں نے رخ پھیرنا۔ تو کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ ما واللہ، کس چیز نے ان کو مجبور کیا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ قائم تھے، جس قبلے کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے، کس چیز نے ان کو موڑ دیا؟ کیوں انہوں نے قبلہ تبدیل کیا؟ ایسی کیا بات پیش آئی؟ یہ وہ اعتراض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی ان کو بتا دیا۔ پھر اللہ نے وضاحت کر دی، جواب دیا، قل، آپ کہیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے۔ مشرق کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ اب یہاں دونوں ہی سمت کا تذکرہ کیا کہ مشرق اور مغرب اس کو بنانے والے اللہ ہیں، اس کے مالک اللہ ہیں، شمال اور جنوب کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہودی اور نصارہ مسجد اقصی یا بیت المقدس میں جو عبادت کرتے تھے، نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور یہودی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دونوں میں اختلاف تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا، جو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ خدا مشرق کی طرف ہے، اور جو مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا مغرب کی طرف ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بلند ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ سب اللہ کے لیے برابر ہے۔ کسی ایک جہت میں، ایک سمت میں، ایک جگہ پر اللہ کو ہم سمیٹ کر نہیں رکھ سکتے، اتنی چھوٹی اللہ کی ذات نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا محدود ہے، چھوٹی ہے، کسی سمت میں اللہ کو ہم سمیٹیں تو مطلب یہ کہ اللہ اسی جگہ پر ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب کے بنانے والے اللہ، اور ان کا کوئی اپنا تقدس نہیں ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اصل مقصد اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ نے کہا مشرق کی طرف رخ کرو، مشرق کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ نے کہا مغرب کی طرف رخ کرو، مغرب کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ نے کہا مسجد اقصی کی طرف رخ کرو، مسجد اقصی کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ نے کہا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کسی جگہ کی عبادت کرنا مقصود نہیں ہے۔
اور ایک ہی جگہ پر اس لیے رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ ایک تو لوگوں کو ایک سوئی حاصل ہو جائے اور پھر اتحاد اتفاق بھی قائم رہے. اگر ایک سمت متعین نہیں ہوگی، کوئی اس طرف رخ کر کے عبادت کر رہا ہے، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، اسی میں انتشار پیدا ہو جاتا. تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر قائم رکھنے کے لیے اور ان کو ایک سوئی کے لیے ایک جگہ پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسا مرکز ہو جو سب کے لیے ایک ہو سکے، وہ کعبۃ اللہ ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے، پہلا مرکز ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں. تو اس لیے جس چیز کو سب مان سکتے ہیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی زیادہ بہتر تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہدی، وہ رہبری کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حقیقت میں سیدھا راستہ ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، سب کے لیے بنایا تھا اس کو، اور بیت المقدس سے پہلے تو یہی گھر تعمیر کیا گیا تھا اور شروع سے یہ قائم تھا. حضرت ابراہیم سے پہلے سے، حضرت ابراہیم نے تو دوبارہ تعمیر کیا تھا اور مسجد اقصی اس کے بعد میں بنی تھی. اس لیے پہلا مرکز، پہلا قبلہ یہی تھا. بعد میں پتہ نہیں کس بنیاد پر یہود و نصارے نے اس کو قبلہ بنایا. بہرحال لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی بھی تعمیر کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے تاکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہی صحیح راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صحیح راستے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور صحیح راستہ ان کو دکھلاتے ہیں. بہرحال اس آیت میں جو پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اپنی مرضی پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اور عبادت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، کسی جگہ اور کسی سمت کو تقدس نہیں دینا ہے، اسی کے مطابق عبادت کرنا. یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.